مانگنا ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم سب سے بہترین دعا ہے، کیونکہ اگر انسان صحیح رستے پہ چل پڑتا ہے تو صحیح منزل تک بھی پہنچ جاتا ہے. اور پھر انعمت علیہم سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اور مغضوب علیہم اور ضالین یہ سب سے زیادہ حق سے دور اور اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. لہذا یہ سورت بہترین سورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ادا کرتے ہیں. اس کو پڑھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کو یاد رکھیے، اللہ سے دعا مانگیے، رحمت اور اس کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کو یاد رکھیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کے پاس ہمیں جانا ہے اور جس کی طرف ہمارے سارے معاملات لوٹتے ہیں، جو ہر معاملے میں ہمارے کام آنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے. اور پھر اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا، اس سے خیر اور برکت اور بھلائی مانگتے چلے جانا ہے. اور اس کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ کتاب نازل کی ہے جسے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس کتاب کی سب سے طویل ترین، سب سے لمبی سورت البقرہ ہے، جس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور جس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورت البقرہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کون ہے تقوی والے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تقوی والے تو وہ ہیں وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. غیب سے مراد وہ سارے حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں. حدیث جبریل جس کے راوی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے. اور یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان لایا جاتا ہے. کتاب اگرچہ ہمارے سامنے ہے، یہ اتری بذریعہ وحی ہے، لہٰذا وحی بھی ایک غیبی عمل ہے. تو اس کتاب سے وہ ہدایت پا سکتا ہے جو غیب پر اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہو. تو غیب پر ایمان لانے والے ہی متقی ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور سنت، کیونکہ آپ پر صرف قرآن نہیں اترا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، یعنی صرف کتاب نازل نہیں ہوئی، حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی کے ذریعے نازل ہوئی، جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے لیکن وہ بھی وحی پر مبنی ہے. اور پھر یہ لوگ وما انزل من قبلک، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، جو پچھلے پیغمبروں پر صحیفے وغیرہ نازل ہوئے، ان پر بھی متقی لوگ ایمان لاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ آخرت آخری دن ہے جس میں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. وہ یوم الدین ہے، وہ بدلے کا دن ہے جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حساب لے گا. اس دن ہماری قسمتوں کا فیصلہ ہوگا. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں جانے والے ہیں. لہٰذا کامیاب وہ ہیں جو ان صفات پر عمل کریں
اور آخرت پر یقین رکھیں تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ تو کامیاب ہونے والوں کی یہ صفات یاد رکھیے، اور صرف یاد ہی نہیں رکھنا بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اقامت الصلاۃ جسم کا فعل ہے، ایمان بالغیب دل کا فعل ہے، اور مما رزقناہم ينفقون، اس میں سے جو ہم نے رزق دیا، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ ہماری صلاحیتیں ہیں، چاہے ہمارا وقت ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری جوانی ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا اپنا نہیں، وہ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے ہماری خوش قسمتی کی بات یہ ہے، ہماری کامیابی کی ضمانت اس میں ہے کہ اس کو ہم اپنے رب ہی کی خاطر، اپنے رب ہی کے نام پر دوسروں پر خرچ کریں، اپنے رب کے نام پر دینے والے ہوں۔ یہ کامیاب لوگوں کی صفات میں سے خاص صفت ہے۔ تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں، اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جب قرآن پڑھ رہے ہوں، آپ سن رہے ہوں، تو اپنے بارے میں سوچئے کہ کیا یہ ساری صفات میرے اندر ہیں، کیا میں اس پر ایمان رکھتی ہوں، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں، اور ایمان کے اندر پورا یقین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں، اس کے ایمان کے منافی ہوتے ہیں۔ اور جب دل میں اللہ کے بارے میں یا اس کی کتاب کے بارے میں یا اس کے رسول کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں کوئی شک آ جائے اور یقین ختم ہو جائے تو سمجھیے کہ ایمان ڈاما ڈول ہے، ایمان یا تو کمزور ہے یا پھر ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بغیر تو پھر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں لا یؤمنون سے مراد تمام کفار تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہت سے کافر دعوت اسلام کے نتیجے میں ایمان لائے اور الحمدللہ اب بھی ایمان لا رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیات میں مذکور 6 چیزوں یا ان میں سے بعض کا انکار کر دیتے ہیں اور ہٹ دھرمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے، یعنی جو ضد کا شکار ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض یہود مدینہ اور ابو جہل اور اس کے ساتھی، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے ماننا نہیں۔ تو جو لوگ ضد کا شکار ہو جائیں، ہٹ دھرمی کا شکار ہو جائیں، پھر ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ نصیحت تو اس پر اثر کرتی ہے جو کھلے دل سے نصیحت کو قبول کرنا چاہتا ہے، جو ان بائسڈ ہو کر کسی حقیقت اور حق کو سمجھنا چاہتا ہے، اور جو ضد کا شکار ہو تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی ان کے برے اعمال کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، کیونکہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ قبول حق کی وہ استعداد جو فطرتاً ان کے اندر رکھی گئی تھی وہ ان سے چھن چکی ہے۔ مہر اگرچہ اللہ نے لگائی ہے لیکن وجہ ان کا اپنا عمل ہے، ان کی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی ہے، جسے قرآن مجید میں آتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے، لہٰذا وہ بہت کم ایمان لائیں گے۔ اور عام انسانوں کے لیے گناہ جو ہیں وہ دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے اور دل پہ سیاہ نقطہ آتا ہے اور دل کے اندر ایک پریشانی آتی ہے تو انسان کو باز آ جانا چاہیے، استغفار اور توبہ کر لینی چاہیے، تو انسان کا دل پھر سے چمک اٹھتا ہے، پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دل پہ چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کے چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیے کہ دل روشن ہے یا سیاہ ہے، دل مطمئن ہے یا بے چین ہے۔ اگر بے چین ہے تو پھر اطمینان قلب اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کے معنی پر غور کر کے دلوں کو شفا حاصل کرنے کے قابل بنائیے۔ پھر پہلی کچھ آیات متقین کے بارے میں تھی، دوسری کفار کے بارے میں، اور اب منافقین کے بارے میں 13 آیات ہیں، کیونکہ نفاق کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کچھ علامات بتا دیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے نا۔ ایمان تو دل میں ہوتا ہے اور دل دوسرے انسانوں کے سامنے نہیں ہوتے، اللہ ہی کو پتا ہوتا ہے کہ دلوں کا حال کیا، لہٰذا اللہ نے دلوں کا حال کھول کے رکھ دیا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔
وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، کیونکہ بیمار